آپ کو ریاض الجنہ بھی جانا ہے تو آپ کو اسمارٹ فون چاہیے، آپ کو عمرہ بھی کرنا ہے تو آپ کو اسمارٹ فون چاہیے، کہ ہم لوگ بہت ایک ان نیچرل موڈ میں جا چکے ہیں۔ لیکن نیچرل موڈ میں جو بھی ہوتا ہے، یعنی اگر وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، امورسٹی نہ دیکھیں، تو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل اندر فیلنگز بنائی ہیں، اس کے لیے شادی کافی ہوتی ہے۔ بس دانت گندے ہو جاتے ہیں، آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ظاہر کا خیال نہیں رکھتے ہیں، آپ کے مدرسے اس کی ایکسلنس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ کس نے کہا کہ یہ دین ہے؟ سمپلسٹی کے نام پہ کوٹ اینڈ کوٹ ہم دین کو ہم گندگی کو پروموٹ کر رہے ہیں کیا؟ سمپلسٹی از ناٹ ایکول ٹو گندگی۔ پیچھے صحابی سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں کاش اس میرے دل میں آیا، کاش اس کی جگہ میری میت ہوتی، کاش اس کا جنازہ نہ ہوتا، میرا جنازہ ہوتا۔ اللہ کے رسول یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اس کے لیے، کاش میں ہوتا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ربنا زدنا علما۔ not sure کہ یہ جگہ جو ہیں یہ ٹاکس کے لیے بہت اچھی جگہ ہیں، کیونکہ generally you are supposed to be enjoying at these places, enjoying the nature۔ یہاں پہ تو ایک بندہ ڈفرینٹ ریلیکسنگ موڈ میں چلا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ انسان کے جو سکون کے لیے ایسی دنیا سے ہٹ کر آنا یہ بہت ضروری ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ دنیا کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے کٹ آف ہوں تھوڑی دیر کے لیے، ایبسلیوٹ مسٹ ہے۔ بہت ساری فیملیز یہ نہیں کرتی ہیں، خاص طور پہ جو لوگ سو کالڈ دیندار ہو جاتے ہیں اور دین کی بڑی ایک کنسٹرکٹیڈ ویژن پیش کرتے ہیں، ان کے لیے بالکل ان کا انوائرمنٹ جو ہے وہ گھر کے اندر کبھی کبھی محدود ہو جاتا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے نیچر میں آیا کریں، خاص طور پہ جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں، گیجٹس کی دنیا میں۔ انفارچونیٹلی ہماری ضرورت بن چکی ہیں یہ سارے گیجٹس، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، تو یہ سارے مینز آف کمیونیکیشن، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو ریاض الجنہ بھی جانا ہے تو آپ کو اسمارٹ فون چاہیے، آپ کو عمرہ بھی کرنا ہے تو آپ کو اسمارٹ فون چاہیے، آپ کو نسخ کی ایپ چاہیے۔ یہ انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں کہ ہم لوگ بالکل قید ہو گئے ہیں، ہم لوگ سورٹ آف انسلیوڈ بائی آل آف دیز ٹیکنالوجی۔ تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگ باہر نکلے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور میں بھی بورڈ پہ بات کر رہا تھا کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جب بھی ہماری کوئی گیدرنگ ہو تو اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے ان گیدرنگز پہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں ایک جسٹ ایز اے ریمائنڈر دوبارہ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی بھی گیدرنگ میں جائیں تو میک شور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ ذکر ضرور کر دیں، کوئی حدیث مینشن کر دیں، کوئی نبی کریم علیہ السلام کی بات چھیڑ دیں، کوئی سنت کی بات چھیڑ دیں۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر ضرور کریں ہر گیدرنگ میں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گیدرنگ ہمارے لیے قیامت کے دن حسرت کا سبب بن جائے۔ جب سکون کی بات کرتے ہیں، ایک حدیث ذہن میں آ رہی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرے لیے
تمہاری دنیا میں سے، بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، میرے لیے تمہاری دنیا میں سے 2 چیزوں کو محبوب بنایا گیا، ایک بیوی، دوسری خوشبو، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ سنن نسائی میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، صحیح حسن صحیح حدیث ہے، کچھ نے اس کو حسن کہا ہے، کچھ نے صحیح کہا ہے، کہ ایک تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے۔ نبی کا جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ ایک اور ہی لیول کا ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس لیول کا ایمان ایک نبی کا ہوتا ہے۔ ہی از کمیونیکیٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی، ہے نا، ان پہ وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، ریولیشن از کمنگ ٹو ہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے پردے ہٹائے ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں، اور اگر تم وہ سن لو جو میں سنتا ہوں، تو تم دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دو گے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، تم شادی کرنا چھوڑ دو گے، تم جنگلوں میں نکل جاؤ گے روتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان میں اتنی سی جگہ بھی نہیں ہے، 4 انگلیوں جتنی، مگر ایک فرشتہ سجدہ کر رہا ہے اللہ کے سامنے، اور اس فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے ایک سکویکنگ آواز آ رہی ہے، چرچراہٹ کی آواز، جیسے دروازہ کبھی خراب ہو جائے نا اس میں چر کی آواز آتی ہے، اس طرح سے آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری مثال تو دنیا میں ایسی ہے کہ جیسے کوئی ٹریولر ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکا، ریسٹ کیا، کسی درخت کی شیڈ میں گیا، پھر جب آرام ہو گیا تو کھڑا ہوا اور پھر چل پڑا۔ یعنی دس از ہاؤ اے پروفٹ لیوز ان دس دنیا، کیونکہ ہی ریئلائزز اینڈ انڈرسٹینڈز کہ وٹ دنیا از آل اباؤٹ، دنیا ہے کیا، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے یقین کا ایک اور ہی لیول ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں ان کا ایسا دل نہیں لگتا۔ دیکھو تمہاری دنیا میں سے اللہ نے میرے لیے 2 چیزیں محبوب کی ہیں، ایک بیوی، دوسری خوشبو۔ کیا ریلیشن شپ ہے اس کا؟ کچھ نے کہا کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ انسان کی سوچ کو پاک کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیچرل ڈیزائرز رکھی ہیں، کھانے کی، پینے کی، شادی کرنے کی۔ تو جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ فوکسڈ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے، ہم لوگ تو ایک بڑی ان نیچرل انوائرمنٹ میں جی رہے ہیں نا۔ ہم لوگ تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ساری اموڈسٹی دیکھتے ہیں، اس سے تو ہماری اندر اتنا ایک کرپشن آ چکی ہے ہمارے اندر کہ ہم لوگ بہت ایک ان نیچرل موڈ میں جا چکے ہیں۔ لیکن نیچرل موڈ میں جو بھی ہوتا ہے، یعنی اگر وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اموڈسٹی نہ دیکھیں، تو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل اندر فیلنگز بنائی ہیں، اس کے لیے شادی کافی ہوتی ہے بس۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جب یوتھ سے بات کی، نوجوانوں سے، تو نے فرمایا کہ تم لوگ شادی کر لو، سارے شادی کرو، کیونکہ شادی جو ہے وہ تمہیں ماڈسٹ بنائے گی۔ کیوں بتایا، کیوں کہا؟ جب شادی ہو جائے گی اس کے بعد یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس۔ تو فرمایا کہ ایک بیوی جو ہے وہ سوچ کو پاک کرتی ہے، خوشبو جو ہے انسان کے ظاہر کو پاک کرتی ہے، ہی اسمیلز گڈ۔ آپ گندے پسینے پہ تو خوشبو نہیں لگائیں گے نا، خوشبو لگائیں گے، یو ول ٹیک اے شاور، یو ٹیک اے باتھ، نہائیں گے، صاف کپڑے پہنیں گے اور خوشبو لگائیں گے۔ خوشبو جو ہے آپ کے ظاہر کو پاک کرتی ہے، ظاہر کو خوبصورت بناتی ہے۔ اور تیسری چیز، وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز جو ہے وہ انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، ایک سے سوچ پاک ہوتی ہے، دماغ، ایک سے انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے، ایک سے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے۔ مائنڈ، باڈی، سول، آج دنیا بات کرتی ہے مائنڈ، باڈی، سول کی، کہ یہ تینوں چیزیں، ان تینوں کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے۔
اور ان میں سے ایک چیز بھی دوسرے کو افیکٹ کرتی ہے. ایک ٹرائنگل ہے, اس پہ بہت دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, آپ میں سے جو لوگ میری بات سنتے رہتے ہیں. تو یہی 3 چیزیں ہیں. ایک سے مائنڈ کی پیورٹی ہے, اس کے اندر جو بیکار سوچیں شیطان وساوس ڈال سکتا ہے, انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں تو وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. دوسری چیز سے انسان کی باڈی, اس کی پیورٹی آتی ہے. اور تیسری چیز سے انسان کی سول کی پیورٹی آتی ہے, اور انسان کو ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ بناتی ہیں. یہ ساری باتیں سن کے انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں. یہ سارے دلائل النبوت میں سے ہیں کہ if anybody wants to know کہ یار نبی وہ صحیح سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں, آپ احادیث کا مطالعہ کریں, آپ دعاؤں کو پہ غور کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اس چیز پہ فورس کرتی ہیں کہ واقعی ایک نبی بتا سکتا ہے ساری کی ساری بات. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی آئی ایم جسٹ اے ٹریولر, کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر السبیل, کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک اجنبی ہو, تم اسٹرینجر ہو. اب یہاں ہم اسٹرینجر ہیں. in this resort in Mangla, we are all strangers, right? ہم یہاں کے ایسا تو نہیں کریں گے یہاں پہ سارا سامان لے کے آ جائیں اور یہیں پہ سب کچھ اپنی سارا فوکس, اپنی ساری انرجی اس جگہ پہ تو نہیں لگائیں گے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی اپنی ساری فوکس, ساری انرجی مت لگاؤ. کن فی الدنیا کا انا کا غریب, جیسے تم عربی میں غریب کہتے ہیں اسٹرینجر کو, اردو میں غریب کہتے ہیں ایک پور پرسن کو, لیکن عربی میں غربت جو ہوتی ہے وہ بینگ اے اسٹرینجر کو کہتے ہیں غریب. او عابر السبیل, یا پھر یو آر اے پاسنگ بائی ٹریولر, تم راستے سے گزرتے ہوئے مسافر. یعنی بس اتنا ہی رہو جتنا ایک مسافر کو ضرورت ہوتی ہے. ہم اگر دیکھیں اپنے آپ کو تو ہم انفارچونیٹلی ہماری ایبسلیوٹ فوکس جو ہے نا وہ دنیا ہے. اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کا فوکس جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کر کہیں اور باہر بھی جاتا ہے. بچوں کی آپ اسٹڈیز کی بات کر لیں, یونیورسٹیز کا واحد کرائٹیریا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کس طرح ایکسل کرے گا, آخرت کی نہیں سوچتے. آپ کسی سے بات کریں, او یہ بہت ہی از ویری سکسیزفل, اس کے 4 بچے ہیں, چاروں, ایک بچہ جو ہے انگلینڈ میں, ایک بچہ آسٹریلیا میں, ایک بچہ کینیڈا میں, ایک بچہ دبئی میں ہے, اور ماشاءاللہ سارے بہت اچھا کما رہے ہیں. اس نے تو یہ تو کامیاب ہو. یہ مثالیں ہیں کہ ہمارا ایبسلیوٹ فوکس دنیا ہے, جبکہ اللہ کے رسول تو کچھ اور کہہ رہے ہیں ایبسلیوٹ فوکس دنیا مت بناؤ, تو تمہاری دنیا ہے, رائٹ. لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ پیورٹی ہے. اس دنیا کے اندر جتنا بھی وقت گزارو, میک شور کہ یو اچیو دیٹ پیورٹی, اس صفائی کو حاصل کرو, وہ مائنڈ باڈی سول کی پیورٹی حاصل کرو, اور اس مائنڈ باڈی سول کی پیورٹی جو ہے وہ تم کو آخرت میں کامیاب کریں گی. یہ اللہ کے رسول میسج دے رہے ہیں کہ جتنی دیر دنیا میں رہنا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ مائنڈ باڈی سول کی پیورٹی ہے. دماغ کی سوچوں کو ٹھیک رکھو. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان شادی کرے اور شادی کے اندر فوکسڈ ہو, رائٹ. اتنی زیادہ واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ انفارچونیٹلی پہلے مردوں کی طرف سے زیادہ ہم سنتے تھے انفائڈیلٹی کیسز, آؤٹ آف میرج ریلیشن شپس اینڈ آل آف دیٹ. اب تو خواتین کے اتنے سننے کو ملتے ہیں. یعنی اتنی امپیورٹی آ چکی ہے ہمارے دماغوں کے اندر, اتنی زیادہ, کہ ایک چیز جو کہ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے عورت کو, تو حیا اس کی انٹرنسک نیچر ہے. حیا, ماڈسٹی از انٹرنسک ان ویمن, مین ہیو ٹو ایکوائر اٹ. بندوں کو محنت کرنی پڑتی ہے. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ مرد ہوتے ہیں جن کی ماڈسٹی ان کے نیچر میں ہوتی ہے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, لیکن جنرلی اسپیکنگ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, ایکوائر کرنی پڑتی ہے, اور ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مل نہیں سکتی. محنت سے تو ہر چیز مل جاتی ہے, محنت سے تو ڈیم بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اب یہی سوچ رہا تھا جب میں آپ لوگوں سے باتیں بھی کر رہا تھا, سیکھنے کی کوشش, کہ اٹس آل مین میڈ, رائٹ. کتنے اسکوائر کلومیٹرز ہیں, کیا ہم بات کر رہے تھے, 200+ اسکوائر کلومیٹرز, رائٹ. ہاں, نہ 200+ اسکوائر کلومیٹر آپ نے بتایا تھا.
اتنا بڑا رقبہ ایک لیک بنا دی انسان نے. سوچ ایسا ایریا منتخب کریں جہاں پہ آپ کو لیسٹ بیریئرز بنانے پڑیں, جہاں پہ آپ کے بائی ڈیفالٹ کچھ ماؤنٹینس ہیں ارد گرد, وہ نیچرل بیریئر کا کام کریں. آپ 1 2 3 جگہ ہیں بس, آپ کو وہاں پہ کچھ والز کھڑی اریکٹ کرنی ہے اینڈ دیٹس اٹ. ہیئر از اے ڈیم. ایک ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, 250+ اسکوائر کلومیٹر, ہیوج رائٹ. انسان تو محنت سے کچھ بھی کر لیتا ہے. تو انسان کیا حیا نہیں حاصل کر سکتا؟ کر سکتا ہے, کوئی مشکل کام نہیں. تھوڑی سی محنت اور اللہ سے دعا, تھوڑی سی محنت اور اللہ سے دعا. نہ خالی دعا کام کرتی ہے, نہ خالی محنت کام کرتی ہے, رائٹ. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی خواتین جن کی انٹرنسک نیچرل ایک کوالٹی اللہ نے رکھی ہے ان کے اندر, حیا, ایون دے آر لوزنگ دیٹ. یعنی امپیورٹی کی کیا حالت ہو چکی ہے, میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مینٹل پیورٹی کی سٹیٹ میں انسان ہے, انسان کی سوچ اچھی ہو, اچھا سوچے, ہر طرح سے اچھا سوچے, لوگوں کے لیے بھی اچھا سوچیں. اتنی جیلسی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ لینڈ کروزر خرید لے اور میرے دل میں آگ لگ جائے کہ یار میں کیوں نہیں. آپ گھر خرید لیں مارگلا انکلیو کے اندر, یہی ہاٹ چل رہا ہے نا آج کل, تو میں کیوں نہیں یار, وائی ناٹ می. اس کا بیلٹ میں آ گیا پلاٹ, میرا نہیں آیا, میں نے بھی ڈالا تھا, وائی ناٹ می. یعنی یہ ہمارا حال ہے, یہ ہماری سوچ ہے. اسٹرینج. خوشی ہونی چاہیے, آپ گاڑی خریدیں پھر خوشی مجھے ہونی چاہیے, آپ گھر بنائیں خوشی مجھے ہونی چاہیے, ہے نا. کوئی ڈریس آپ خریدیں خوشی مجھے ہو. پیچھے آگے پلاٹس کا ایشو ہے, پیچھے ڈریسز کا ایشو ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری, بہت پرانی بات ہے, مجھے تو بھول بھی گیا کس نے یہ بات کی تھی. کلاس میں مجھ سے بچی پوچھتی ہے, اسی طرح ٹاپک پہ ہم ترمذی کی حدیث پڑھ رہے تھے, تو یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی کریکشن چاہتی ہوں, لیکن میں نے ایک عبایا خریدا سعودی عربیہ سے اور وہ ون آف اٹس کائنڈ تھا. تو جب میں کسی میں جگہ پہن کے گئی اس کو, تو میری کسی فرینڈ نے مجھے پوچھا یہ آپ نے کہاں سے خریدا, تو میں نہیں بتانا چاہتی کہ میں نے کہاں سے خریدا, کیونکہ آئی وانٹ ٹو بی دا اونلی ون ویئرنگ اٹ. تو کیا میری سوچ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو وہ پہلے دن میں نے پہنا تھا, میں گھر آتی تو میں اس کو ڈرائی کلین کرواتی, اس کو اچھے طریقے سے پیک کرتی, اور پھر اس کو ایک گفٹ کارڈ کے ساتھ کہتی کہ میں نے ایک ہی دفعہ پہنا ہے, وہ بھی میں نے ڈرائی کلین کروا لیا ہے, یہ آپ کا ہوا. میں اگر آپ کی جگہ ہوتا میں یہ کرتا. یہ چھوٹی سوچیں ہیں نا, حسد, کینہ, بغض, اینیموسٹی, ہیٹریڈ, چھوٹی چھوٹی سوچ. مینٹل پیورٹی ہر طرح سے یہ ہمیں یہی کام دے گی قیامت کی. دوسری چیز فزیکل پیورٹی. یہ ہمارے بھائی جو ڈیری فارم پہ کام کر رہے ہیں, آج ہم بات کر رہے تھے فزیکل پیورٹی کی. ایک بڑا مشکل کام ہے فزیکلی پیور رہنا گایوں کے درمیان نا, سبحان اللہ. لیکن اللہ کیا ہماری شریعت ہے خوبصورت, کہ اللہ تعالیٰ صبح وہ جو کسی نے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب, کہ بڑا اچھا سوال تھا بچے کا, کہ حلال جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1/4 آف دا باڈی پارٹ اگر آپ کے اوپر نجاست لگ جائے حلال جانور کی, تو دیٹس ایکسکیوزڈ اینڈ یو کین پرے ان دیٹ, آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی, اللہ ہی نے نظام بنایا, اللہ ہی کی شریعت ہے. تو لیکن ایز مچ ایز پاسبل ہم فزیکلی پیور بھی رہیں. فزیکل پیورٹی کا بہت اہم رول ہے ہمارے دین کے اندر. یہ بھی بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ بہت سارے لوگ جو دین پہ چلتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ان کا آؤٹ لک, اس کے اندر آپ کو صفائی ستھرائی نظر ہی نہیں آتی. دانت گندے ہو جاتے ہیں, آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, آپ اپنی ظاہر کا خیال نہیں رکھتے ہیں, آپ کے مدرسے اس کی ایکسلنس کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ کس نے کہا کہ یہ دین ہے؟ سمپلسٹی کے نام پہ کوٹ اینڈ کوٹ ہم دین کو ہم
گندگی کو پروموٹ کر رہے ہیں کیا؟ سمپلسٹی از ناٹ ایکول ٹو گندگی. سمپلسٹی ہو سکتی ہے لیکن گندگی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ہمارے دین کا بڑا حصہ ہے. اچھی خوشبو لگانا. الگ رسول کہہ رہے ہیں میرے لیے دنیا میں 2 چیزیں محبوب کی، یعنی اللہ نے حبب الیہ من دنیاکم، میرے لیے محبوب کی گئی ہیں 2 چیزیں، یعنی اللہ نے کی ہیں. بیوی، خوشبو. اچھی خوشبو لگانا، صاف ستھرے ہو کے اپنے آپ کو ویل ڈریسڈ، ویل مینٹینڈ، میں یہ بہت یہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، یہ سنت ہے. اس کی ہم سارے لوگ کوشش کریں اپنے گھروں کو صاف ستھرا، اپنے انسٹیٹیوٹس کو صاف ستھرا، اپنے ڈریسز کو صاف ستھرا، اپنی گاڑیوں کو صاف ستھرا. یہ دین کا حصہ ہے. وہ جو حدیث آج ہم شاید صبح ہی بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، وہاں 2 قبریں تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. ان ادر ورڈز، وہ 2 ایسی چیزیں جن کو لوگ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. ان میں سے ایک کہ یہ ہی ڈڈ ناٹ یوز ٹو ٹیک کیئر آف ہمسیلف فرام یورین ڈراپس، پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا. بچوں کھڑے ہو کے نہیں یورینیٹ کرتے ہیں، اٹ اسپلز اوور یو. قبر کا عذاب ہوتا ہے. کتنی خطرناک چیز ہے. ہاں، لوگ خیال ہی نہیں کرتے. باتھ رومز ہمارے گندے ہوتے ہیں، یہ دین نہیں ہے. اور دوسرا کہ یہ بندہ کوٹ اینڈ کوٹ لگائی بجھائی کرتا تھا، نمیمہ، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. پتہ ہے تمہیں؟ پتہ ہے وہ جو گھر آئی ہے نا ساتھ، وہ ہمارے وہ گھر کتنی دیر سے گھر آئی ہوئی ہے، پتہ ہے؟ پتہ لگتا ہے اپنے شوہر سے لڑکے آئی ہے. پتہ ہے قبر کا عذاب ہوتا ہے. قبر کا عذاب ہوتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. غیبت ہے، آگ لگانا ہے، فساد مچانا ہے. تو اینی وے یہاں تو میں بات کر رہا ہوں ایکسٹرنل پیورٹی کی. اچھی خوشبو لگانا، اچھا اسمیل کرنا، اور دل کی پیورٹی، سول کی پیورٹی وہ نماز میں. اللہ کے رسول نے یہ 3 چیزیں بھی اکٹھی فرما سکتے تھے کہ حبب الیہ من دنیاکم النساء والطیب والصلاۃ، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو الگ سے ذکر کیا. ان 2 کو ذکر کر کے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہوتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک تو ٹھنڈک ہی ہوتی ہے، وہ تو محسوس کرنے والی چیز ہے. ایک سکینت دل کے اندر، ایک سکون. جتنے گناہ ہوتے ہیں نا ان کی نیچر ہاٹ ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹے سے تھے 6 سال کے، تو ان کی ایک اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی. سیرت پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی. ان کے سینے کو چیرا گیا تھا، ان کے دل کو ان کے ایک گولڈ کی پلیٹ لائی گئی تھی اور بول لایا گیا تھا، اس میں سنو تھی، ہیل اینڈ سنو، بیسکلی آئس. اور ان کے دل کو اس کے اندر رکھا گیا تھا. ان کے دل کو کاٹ کے اس کے اندر سے ایک سیڈ نکالا گیا تھا، اور پھر دوبارہ سے ان کے دل کو ان کے سینے میں رکھ کر اس کو دوبارہ سے سی دیا گیا تھا. اور یہ ایک روایت کے مطابق جن کی زندگی میں 4 دفعہ ہوا. 2 تو بہت مشہور ہیں، ایک یہ اور دوسرا معراج سے پہلے. اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کے دل کو حکمت اور یقین کے ساتھ بھر دیا گیا تھا، with wisdom and certainty، کیونکہ آسمانوں کی سیر کرنی تھی اور وہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو ان کے اندر ایک ایسی سرٹنٹی رکھ دی گئی تھی جو اس کے بغیر وہ شاید اس عالم غیب کو نہ دیکھ سکتے. تو ٹھنڈے پانی میں رکھنا، آئس کے اندر. جنازے کی دعا بھی ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، وآگے واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. کہ اللہ اس کو ایسا دھو دیں، اس کو دھو دیں بالماء، پانی کے ساتھ، والثلج، سنو کے ساتھ، والبرد، اور آئس کے ساتھ. عجیب دعا ہے نا.
بلکہ اللہ کے رسول اپنے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اللہم اغسل خطایا، یہی من الماء والثلج والبرد، کہ میری گناہوں کو آپ پانی سے اور سنو سے اور آئس سے دھو دیں. اور جنازے پہ بھی اسی کی دعا مانگی جاتی تھی. اللہ کے رسول ایک دفعہ ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا اور یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لہ. تھوڑی سی اونچی آواز میں مانگ رہے تھے اور پیچھے صحابی سن رہے تھے کیونکہ تھوڑی سی آواز اونچی تھی. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہ اس کو گناہوں سے ایسا دھو دیں جیسے سفید کپڑے کو گندگی سے دھویا جاتا ہے. سفید کپڑا، اس کے اندر ذرا سا بھی کوئی گندگی ہو نا تو نظر آ جاتا ہے. کالے میں نہیں نظر آئے گا، براؤن میں نہیں نظر آئے گا، لیکن اس پہ ایک ڈاٹ بھی نظر آ جائے گا. اللہ اس کو ایسے دھوتے ہیں جیسے سفید کپڑے کو گندگی سے دھویا جاتا ہے. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ واہلا خیرا من اہلہ. کیا دعا ہے. اللہ اس کے گھر کو بہتر گھر سے تبدیل کر دیں، اس کی بیوی کو بہتر بیوی سے تبدیل کر دیں، اس کے گھر والوں کو بہتر گھر والوں سے تبدیل کر دیں. اللہم اعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار. اللہ اس کو قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا لیں. پیچھے صحابی سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں کاش اس وقت میرے دل میں آیا، کاش اس کی جگہ میری میت ہوتی، کاش اس کا جنازہ نہ ہوتا، میرا جنازہ ہوتا. اللہ کے رسول یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اس کے لیے، کاش میں ہوتا. جی، گناہوں کی گرماہٹ کو، اس کی ہیٹ کو دھو دیں بالماء والثلج والبرد. اس کو برف سے دھو دیں، اس کو سنو سے دھو دیں، اس کو پانی سے دھو دیں. گناہ گرم ہوتے ہیں، اور نماز تو ہوتی ہی گناہوں سے پاک کرنے کے لیے. یہی تو سول کی پیورٹی ہے کہ انسان کے گناہ بالکل دھل جائیں. اسی لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی نماز کے اندر، کیونکہ نماز سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی کے اور برے کاموں سے روکتی ہیں. گناہ دور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. جو میں سجدہ کیا ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تمہارے دل میں تو بت بھرے ہوئے ہیں، تمہیں نماز میں کیا ملے گا. اس توحید کے ساتھ ان سجدوں کو فیل کرنا، ان رکوع میں جانا، ان تسبیحات کو پڑھنا. دل کی پیورٹی اسی سے حاصل ہوتی ہے. جو نماز میں محنت کی جاتی ہے اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. دل میں جو روحانی دل ہے نا، اس میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کوئی پریشانی آتی تھی، he will always rush to the prayers. ہمیشہ نماز کیا رخ کرتے تھے، کیونکہ اس ٹینشن میں، اس پریشانی کے عالم میں ان کو پتا تھا کہ سکون کہاں ملے گا، نماز میں. تو یہ محنت ہے، اپنا مائنڈ باڈی سول کی پیورٹی کو حاصل کرنے کی محنت. تو اس کے لیے میں شروع میں بات کر رہا تھا، اٹس پارٹ آف دیٹ کہ ہم لوگ تھوڑی سی اس دنیا کی ڈسٹریکشن سے نکل کر ہم لوگ نیچر میں آیا کریں. پانی بڑی عجیب چیز ہے، پانی کو دیکھ کے بہت سکون ملتا ہے. اس میں بھی کوٹ اینڈ کوٹ ٹھنڈک ملتی ہے نا آنکھوں کی. اٹس ویری امیزنگ. آپ کسی بھی سی سائڈ پہ چلے جائیں، کسی بھی آپ واٹر فال میں چلے جائیں، آپ کوئی پانی، مطلب پانی آپ نے 1000 دفعہ دیکھا زندگی میں. پہلے کتنی واٹر فال دیکھی ہوں گی زندگی میں، لیکن جب بھی آپ کو واٹر فال نظر آتی ہے، یو وانٹ ٹو جسٹ اسٹینڈ دیئر اینڈ جسٹ اس کو 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اس کو دیکھتے رہنا. وہ گر رہا ہے پانی، دیکھ لیا، چلیں لیٹس موو آن. نہیں، دل چاہتا وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ نا، تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ. کچھ چیز ہے پانی کے اندر. آسمان میں بھی کوئی چیز ہے. ہم نے آسمان دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہم یہ اس طرح ہمارے سر ہیں، ہم نے سر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں کبھی کہ اوپر بھی ایک چھت ہے آسمان کی، ہے نا. آپ اگر آپٹھمولوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ اگر آپ کی آئی سائٹ افیکٹ ہو رہی ہے نا، تو آپ کو کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نا آسمان کی طرف دیکھا کریں،
بلکہ وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ تھوڑی دیر جب آپ کچھ کام بھی کر رہے ہو تو جسٹ لیو اٹ آفٹر 20 minutes جسٹ لیو اٹ اینڈ دین جسٹ گو لک ایٹ دا اسکائی، کیونکہ آپ کی آنکھوں کا اسٹرین ختم ہو جاتا ہے، ورنہ آپ کی آنکھیں اسٹرینڈ ہوتی ہیں. لیکن ہم لوگ دیکھتے نہیں، نہ آسمان دیکھا، نہ پانی دیکھا، نہ پہاڑ دیکھے، ہے نا. سیگلز دیکھیں، سیگلز امیزنگ. آج ہم ریفلیکٹ کر رہے تھے، کیا ایک ان کی فلائٹ تھی نا زبردست، سارے ایرو ڈائنامکس کیا اللہ نے بنایا، ان کو دیکھ کے ہم نے جہاز بنائے. تو یہ اللہ کی تخلیق پہ غور کرنا، اللہ کی مخلوقات پہ غور کرنا. گرین از اندر امیزنگ کلر، رائٹ. ٹریز، آل دو راکی ماؤنٹینز بھی بہت آ ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن جو گرین ماؤنٹینز ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی ایک میں آ ہوتی ہے، ایک میں جلال ہے، ایک میں جمال ہے نا. آپ کاغان تک جائیں تو سب جمال ہے، اس سے آگے وہ کون سا ہے، بابو سر ٹاپ ہے، بابو سر ٹاپ تک سب گرین ہے، اس کے بعد سب راک شروع ہو جاتی ہے نا. تو پہلے جمال ہے، پھر جلال ہے، دونوں کی اپنی آ ہے، ایک کی بیوٹی ہے، ایک میں آ ہے. یہ سب ان کے اوپر غور کرنا نکلا کریں یار. آپ لوگ تو اسلام آباد اینڈ اراؤنڈ رہتے ہیں، آپ کے تو تھوڑی دور چلے جائیں گے تو آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں، تھوڑی دور چلے جائیں تو آپ کو، تو کچھ وقت نکالا کریں سارے کے سارے اس کے اوپر غور کرنا. گرین از دا مڈل کلر آف دا رینبو. اس رینبو کی بات نہیں کر رہا جو ہائی جیک ہو گئی ہم سے نا. بائی دا وے اس رینبو میں 6 کلرز ہیں، ٹھیک ہے. جو اصل رینبو اس میں 7 کلرز ہیں، اور اس کا جو مڈل کلر ہے وہ گرین کلر ہے، رائٹ. تو بالکل اللہ نے مڈل گرین بنائی، اور اس کے اندر یعنی there's something amazing about green. گرین گنبد جو ہے آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، it's green for a reason. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے گرین ایسے بس پینٹ کر دیا. اس وقت لوگ سوچتے تھے کہ what should it be, and then they decided it should be green because green is the best color. اللہ تعالیٰ نے ساری جو پوری پلانٹیشن ہے وہ سب گرین بنائی ہے، right? تو ساری چیزیں سوچنے کی باتیں ہیں. پلیز ہم لوگ نکلیں تھوڑا سا اپنی اس جس میں ہم اسٹک ہوئے ہیں. تو all need to come out every day. تھوڑی سی دیر اللہ کا ذکر کرنا صبح و شام، اپنے اس بزی اسکیڈول سے ضرور ٹائم نکالا کریں سارے کے سارے لوگ، اور اپنے اوپر محنت کریں، اپنے مائنڈ کی پیورٹی کے لیے، اپنی سول کی پیورٹی کے لیے، اور آف کورس فزیکل پیورٹی میں رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو فرض کر دیا. امیزنگ isn't it؟ کہ تمہیں ریچول امپیورٹی، ہر طرح کے ریچول امپیورٹی سے پاک ہونا ہے. تمہارا کپڑے صاف، تمہارا جسم صاف، تمہاری وہ جگہ صاف. وضو کرو، منہ دھو، بازو دھو، رائٹ، پیر دھو. اس کے بغیر نماز کے لیے نہیں آ سکتے. اس سے دیر آر میسیجز، رائٹ. اس کے اندر سب میسیجز ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے جو ہماری اوور آل ویل بینگ کے لیے ضروری ہیں. اس مائنڈ، باڈی، سول کی ویل بینگ کے لیے سب چیزیں ضروری ہیں. تو خیر، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں آپ کو. جزاکم اللہ خیراً. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم اینڈ اسپوائل دا فن. تو لیکن انشاءاللہ آئی تھنک دس واز پارٹ آف آل آف دس. تو جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کو سوال ہے تو کر سکتا ہے. کب تک ہمارے 3 سے ہم نے کیا ٹائم دیا تھا؟ 3 سے 4 تھا. چلیں ٹھیک ہے، آگے ٹیک اے فیو کوسچنز اف دیر از اینی. کسی کو کوئی سوال نہیں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جو قوم سوال کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ سیکھنا چھوڑ دیتی ہے. جس قوم کے پاس سوال نہیں ہوتے نا، وہ اسٹینڈ سٹل ہو گئی، اس کے لرننگ موڈ سے نکل گئی. وہ حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے. تو جو لوگ سوال نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے برین فریز ہو چکے ہیں، ان کی سوچ ہی ختم ہو چکی ہے، ان کو سیکھنے کا شوق ہی نہیں رہا. یعنی وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر سوال. کیونکہ جو انسان سوچتا رہتا ہے اس کے پاس سوالات ہوتے ہیں، اور جو بندہ لرن کرتا ہے وہ سوچتا ہے، جو سوچتا ہے اس کے پاس سوال ہوتے ہیں. کوئی سوال؟ جی بیٹا، آپ کہہ رہی ہیں کہ بلڈ ریلیشن شپس ناٹ فالوئنگ دین، so you feel the pain. تو ان کو ساتھ کیا کریں؟ آپ کا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی بات، کہ you see them following the way of جہنم and you feel the pain، کہ یہ لوگ تو غلط راستے پہ چل پڑے ہیں. پہلی بات تو ماشاءاللہ I really appreciate your concern. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کی یہ سوچ ہے. آج کل یہ سوچ بھی بڑی کم ہو چکی ہے.
دیکھیں، اور یہ اس لیے کیونکہ یہ سوچ تو نبی کی سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا کنسرن تھا اس چیز کا کہ اللہ نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا اپنے آپ کو مار ڈالیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. یعنی اتنی فکر، اتنا غم کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا نہ کریں ورنہ یو ول کل یور سیلف. اب اتنا کنسرن تو بھی نبی کو ہی ہوتا ہے، لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن یہ ایک نبی کا غم ہے ماشاءاللہ. لیکن اس اسٹیٹ آف دا ہارٹ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیں بتائی، اس کے ساتھ اگر آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آؤٹ ورڈ دیکھیں، صحابی کہتے ہیں کہ I've never seen anybody more smiling than the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ان سے زیادہ کوئی مسکراتا ہی نہیں تھا. یعنی جتنے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ he used to smile the most. دل ایسا ہے، چہرے پہ اسمائل ہے. یعنی there is a fight going on within himself that despite of the fact that he is feeling so much pain in the heart, but he is having a smile with people. کیوں چاہیے یہ اسمائل؟ اس لیے کیونکہ لوگوں کو اس پاتھ سے نکال کر جنت کے پاتھ پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو دیٹ بیسٹ کیریکٹر. یہ تو نمبر 1 پری ریکوزٹ ہے کہ میری تو کوئی بات ہی نہیں سنے گا اگر میں جو ہوں آپ کو ہر وقت کہوں جہنم کے راستے میں جا رہے ہیں، جہنم کے راستے میں جا رہے ہو، جہنم کے راستے میں جا رہے ہیں. وہ کہہ گئے یار یہ تو پتہ جا رہی ہوں تو بس جا رہی ہوں، ٹھیک ہے میرا راستہ ہے نا. تو ہم تو ان کو اور پش بیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ شیطان نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو دعوت کا طریقہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ نمبر 1 with wisdom، نمبر 2 والموعظۃ الحسنہ، اچھے وعظ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی بات کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ بتایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اینڈ دین دا وے اللہ تعالیٰ wants us to call people towards this path of اللہ تعالیٰ، the path of جنت. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کے لیے ظاہری بات ہے حکمت، وزڈم ایک بہت بڑا واسٹ فیلڈ ہے. اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ you have to see the right moments as to when can you tell people کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط. کچھ لوگ نہیں سننا چاہتے، لیکن فار ایگزامپل کوئی ہے اور اس وقت بہت اچھے موڈ میں ہے، یا میں نے اس کو کوئی گفٹ دیا فار ایگزامپل، اینڈ ناؤ ہیز دس سافٹ کارنر ان ہز ہارٹ فار می. دس از دا مومنٹ کہ میں اس کو نا کوئی ہلکی سی بات کر دوں گا. اس وقت بھی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپوائل ہز موڈ، لیکن ہلکی سی نا کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میں کوئی بات چھیڑ دوں گا. اس وقت وہ ریسیونگ موڈ میں ہے. ہر وقت بندہ ریسیونگ موڈ میں نہیں ہوتا. تو یہ میں جسٹ ایگزامپلس دے رہا ہوں. ایک پورا ایز اے سیڈ ایک واسٹ فیلڈ ہے. لیکن ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ when we keep on pushing things on heads of people، ہم ان کو اور دور کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے کیریکٹر کو اچھا بنانا، اسمائل لانا، نرمی لوگوں کے ساتھ، ہوپلیس نہ ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was never hopeless، کبھی بھی نہیں ہوئے. رائٹ؟ نوح علیہ السلام نے کتنی سال دعوت دی؟ 950 years، 950 سال. کتنے لوگ مانے ان کی بات؟ 70 odd، 70 odd، right؟ Between 70 and 80، 950 years، not even 1% per year، right؟ Not even 0.5% per year، آدھا بھی نہیں، not even 0.25 per year. یعنی ایک سال میں 1/4 بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا. لیکن کرتے رہے. ہاں پھر آخر میں تنگ آ گئے اور پھر بددعا دے دی ان کو، لیکن 950 سال کے بعد. یہ ساری سنتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو بلانا ہے. رائٹ؟ تو ہیو ٹو بی پیشنٹ ود دا بیسٹ کیریکٹر، اخلاق، اسمائل، رائٹ مومنٹس، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ
کیا چیز؟ دعا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کے دل الرحمن کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں اس کا دل. تو آج کسی کا دل اس طرف ہے، اللہ چاہے تو اس طرف ہو جائے، رائٹ. آج کسی کا دل جہنم کے راستے میں ہے تو کل ہو سکتا ہے جنت کے راستے میں ہو جائے، رائٹ. تو دعا کرتے رہنا، پیشنس رہنا، اور سب سے پہلے دعا اپنے لیے کرنا، کیونکہ سب سے مشکل چیز جو ہوتی ہے وہ استقامت ہوتی ہے. تو آئی ایم ان نیڈ آف مائی دعاز دا موسٹ. آپ تو سیکنڈری ہیں، میں پرائمری ہوں، تو اپنے لیے پہلے کرنا، ان کے لیے بھی کرنا. تو بس یہی ہے. اور ہوپلیسنس تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث ہے، وہ بہت ہوپ بھی دیتی ہے اور بہت ڈراتی بھی ہے، کہ ایک انسان ہے وہ ساری عمر جنت کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، آپ کی زبان میں چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت اس کے ایک ہینڈ سپین کے برابر رہ جاتی ہے، یہی جنت. اور یکا یک وہ کام کرنے لگ جاتا ہے کہ یہاں سے جہنم میں چلا جاتا. اور دوسرا ایک بندہ جہنم، آپ کی زبان میں جہنم کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم اس کے ہینڈ سپین کے، یہ جہنم ہے، اور ایک دم سے وہ ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو ڈر اس لیے کیونکہ ہم اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو کچھ پتہ نہیں کہ ہم کہاں آخر میں ہم کیا کریں. تو اپنے لیے محنت، دعا، اور کسی کے لیے ہوپلیسنس نہیں. ہو سکتا ہے یہ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، راستے میں اللہ اس کو بالکل رائٹ بفور دا مومنٹس بفور دیٹ ہی از گوئنگ ٹو پاس اوے، اللہ اس کو توفیق دے دے توبہ کی، یہ جنت میں چلا جائے. تو ہوپلیسنس بھی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں آئی؟ کمپلیٹ آنسر. کوئی چیز رہ گئی اس کے اندر؟ الٹیمیٹ قرب آف اللہ. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ کسی بھی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا سوائے ان چیزوں کے کہ جس کو میں نے اس کے لیے فرض کیا، یعنی 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج اگر اس کے پاس کیپیبلٹی ہو جانے کی، یعنی جو فرائض. یہ بیس لائن ہے، یہ بیس لائن ہے. یعنی اس کے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث قدسی ہے، اس کے بغیر تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں بڑا اچھا، نماز نہیں پڑھتی میں سارا 4-5 وقت کی، لیکن میں دل بڑا میرا اچھا ہے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بیس لائن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بندہ فرض کے بعد ایکسٹرا چیزیں کرتا رہتا ہے. اس میں ایکسٹرا میں تو کچھ اللہ کے رسول نے چھوڑی نہیں، جس کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، وہ اصل میں ایکسٹرا ہیں، نفل ہے، نفل کو ایکسٹرا کہتے ہیں. تو میرا بندہ نفل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا قرب ملتا ہے ان چیزوں کو کرنے سے جو کہ فرض نہیں ہے بلکہ آپشنل ہے، رائٹ. میں نے 2.5% تو زکوٰۃ دی، وہ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ میں چیریٹی کروں گا، وہ آپشنل تھی، لیکن اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. سنتیں پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، نوافل پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ایکسٹرا روزے رکھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. میرے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، اتنے لوگ ہیں، لیکن میں آپ کی مدد کرتا ہوں. تو یہ ایک آپشنل چیز تھی، لیکن یہ آپشنل چیز کی، اس سے اللہ کسی بھی آپشنل چیز سے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور کرتا 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 حتی احبہ، یہاں تک کہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور فرمایا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. کیا مقام ہے! لیکن اس کے لیے تو ایک کنسسٹنٹ محنت ہے. اس کے لیے یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے اندر پیشن کے، کیا ایج آپ کی ایج کیا ہے؟ یہ بڑی مشکل سے 23 میں ملتا ہے. نبیوں کو بھی 40 سال لگے تھے نبوت ملنے کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو ہوتا ہے نا اتنا امپیشنٹ ہو جانا کہ جی مجھے آج ہی چاہیے، یہ اگلے 1 ہفتے میں ہی چاہیے مجھے. ہم اللہ کو باس کر رہے ہوتے ہیں نا کبھی کبھی، کہ اللہ اگر آپ نے مجھے قرب نہ دیا تو پھر
معاذ اللہ ہے کہ میں ناراض ہو جاؤں گی، ہے نا، معاذ اللہ، جیسے اللہ ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تب ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کتنا کنسسٹنٹلی میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر سب کو 23 پہ ملنا لگ جائے قرب، مل بھی جاتا ہے کچھ لوگوں کو، اللہ کی جس کو مرضی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کنسسٹنسی دیکھتے ہیں. اور 40 تو کم از کم تھوڑا سا انتظار کر لیں نا، تو اگلے اور 17 سال. ہاں، اور کوئی بات، کنسسٹنسی بچہ. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو سب سے محبوب ایکشنز وہ لگتے ہیں جو کنسسٹنٹ ہو، بے شک تھوڑے تھوڑے ہوں، تھوڑے تھوڑے ہی کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ روزانہ 100 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیں گی نا تو آپ کنسسٹنٹ نہیں رہ سکتے. اس سے زیادہ بہتر ہے 4 رکعتیں پڑھیں ایکسٹرا، لیکن موت تک پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ یہی چیک کرتے ہیں کتنا کنسسٹنٹ ہے میرا بندہ. تو اس کنسسٹنسی کے لیے پیشنس دکھانی پڑتی ہے. پیشنس اٹ سیلف ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مائیت ملتی ہے صبر کے ساتھ. تو اس پورا پیکج ہے. یہ تو اوور نائٹ بٹنا شروع ہو جائے تو پھر تو شاید لوگ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے. ایوری تھنگ نیڈز این ایفرٹ اینڈ ٹائم، پیشنس، اسٹیڈ فاسٹنس. سمجھ میں آئی بات؟ جزاکم اللہ. کوئی اور بات؟ ایک ہی تو نہیں سارے سوال پوچھے گا. دیکھیے، اچھی زندگی، آپ کا سوال میں ریپیٹ کر دوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اللہ کا قرب مل گیا، اور آپ کو اگر آپ کی زندگی اچھی جا رہی ہے تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا اللہ آپ نے کچھ چھوڑ دیا ہے یا اللہ کے آپ قریب ہیں. پہلی بات دیکھیں، زندگی میں شاید یہ سمجھ رہا ہوں، مجھے کریکٹ کریں اگر میں آپ کو غلط سمجھا، کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں زندگی اچھی جانے کا مطلب ہے کہ پیسہ بھی ہے نا. وہ کسی نے کہا نا کہ روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، ہے نا. ہم سمجھتے ہیں اچھی زندگی ہے، میرا مارگرا انچلی میں پلاٹ نکل آیا، اللہ بڑے خوش ہیں. یہ تو بالکل کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کرائٹیریا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے نہ آتے، ہے نا. اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے تک کچھ نہیں پکا. For 2 consecutive months nothing got cooked in his house. سیدہ عائشہ نے بتایا، جب ام المومنین ہماری والدہ نے تو کچھ نے سنا، انہوں نے کہا آپ کھاتے کیا تھے؟ انہوں نے کہا کھجوریں، اور کبھی کبھی دودھ مل جاتا تھا. 2 مہینے. اور اللہ کا قرب اللہ کے محبوب سے زیادہ کسی کو تھا نہیں، رائٹ. تو قرب کی نشانی زندگی کی ظاہری چیزیں تو ہے ہی نہیں ہے. اللہ کا قرب یہ ہے کہ توفیق مل رہی ہے کہ نہیں نیکی پہ چلنے کی. اور نیکی کا مطلب 100%، 80% نہیں، 90% نہیں، 100%. وہی بات، یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب اس کے جتنے بھی لمز ہیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے پیر، اس کے ہاتھ، وہ سارے وہ ایکشنز اس سے صادر ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں. 100%. اس کی آنکھ کوئی غلط دیکھتی نہیں، اس کے کان کچھ غلط سنتے نہیں، اس کی زبان غلط بولتی نہیں، اس کے ہاتھ غلط پکڑتے نہیں، اس کے پیر غلط جگہ جاتے نہیں. 100%. اگر کسی کو توفیق مل رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو جان لیں کہ اللہ اس سے راضی، کہ اللہ کا اس کا قرب. دس از دا اونلی سائن ٹو نو کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا قرب ہے اس کے پاس. ظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیا ہے حافظ صاحب، اذا مسہ الانسان، کہ یقول اکرمنی ویقول، سورۃ الفجر ہے نا، ربی اہانن ربی اکرمن. کون سی آیت ہے؟ آہستہ پڑھو یار، آہستہ. اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتے ہیں اچھی چیز سے، وہ سمجھتا ہے وہ اللہ میرے میں تو بڑا مقرب ہو گیا اللہ کا، ربی اکرمن، میرے رب نے بڑا اکرام کیا میرا.
اور وہی بندہ جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں، اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، ہے نا. یعنی اس کی ساری اس کا کرائٹیریا کیا ہے اللہ کے قرب کا، کہ اس کا مال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، زندگی کوٹ ان کوٹ اچھی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے. تو یہ تو کرائٹیریا ہی نہیں ہے، ایسے بدل جاتا ہے. یعنی ابھی آج سب کچھ ہے تو اللہ راضی ہے، کل کو اللہ تعالیٰ آزمائے اور رزق کم ہو جائے، کوئی جاب چلی جائے، کوئی پیسے آ جائیں، ہاں کوئی ٹیکس کٹ آ جائے تو جیسے اللہ ناراض ہو کہ اللہ یہ تو انسان کی زندگی کے امتحانات ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں کبھی شر سے کبھی خیر سے، کبھی دے کے کبھی لے کے. یہ تو امتحانات ہیں. اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیں اور اللہ تعالیٰ لیں، تو دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے اوپر 100% چلیں، 90% نہیں، 99% بھی نہیں. اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے. آخری بات کسی کو، یار مرد حضرات کو، آپ بھی ویسے تو 2 کے مقابلے میں 4 سوال ہونے چاہیے مردوں سے، 2 to 1. توحید اور رسالت کو اکٹھا رکھ کے کامیابی کی ضمانت کیوں ہے؟ بیٹھیے، تشریف رکھیے. کہ رسالت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو انسان بنایا ہے، تو انسان کی ہدایت کے لیے ایک انسان کا مینٹور، اس کا گائیڈ ہونا لازم ہے. لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ اللہ نے اگر رسول بھیجنا ہوتا تو فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، انسان کیوں بھیج دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا کہ اگر زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے تو میں فرشتہ بنا کے بھیج دیتا، لیکن چونکہ انسان چل پھر رہے ہیں تو اس لیے میں نے انسان کو نبی بنایا ہے. کیونکہ انسان کی گائیڈنس کے لیے صرف الفاظ تو نہیں چاہیے، آپ کو ایک رول ماڈل چاہیے ہے. کسی کو دیکھ کے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے بھوک میں، جب اس کو بھوک لگے گی تو اس کا رسپانس کیا ہوا، اگر مجھے بھی بھوک لگے گی تو میرا رسپانس کیا ہونا چاہیے، اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، فرشتوں کو تو بھوک نہیں لگتی، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کو شادی کی خواہش ہے، ان کے ساتھ خواہشات ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان جس کے اندر ساری کی ساری خواہشات رکھ کے اس انسان کو ان سب سچویشن سے، حالات سے گزارا جس میں کہ کوئی بھی انسان گزر سکتا ہے، اور پھر ان سے وہ کام کرائے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ان کے اندر، ان کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو. تو اصل میں رسالت جو ہے وہ شریعت کا حصہ ہے نا. ایک کلام ہے اور ایک اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے، اس کا عملی نمونہ ہے کہ دیکھو ان ساری جو احکام شریعت ہیں ان کو عملی طور پہ کرنا کیسے. تو اسی لیے رسالت ضروری ہے. توحید کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسالت اس لیے ضروری ہے کہ اس ایک اللہ نے جو احکام دیے ہیں شریعت کے زندگی گزارنے کے، ان کے عملی نمونے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. یہ اس لیے ضروری ہے. اور ان دونوں کے بغیر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ بھی چاہیے اور محمد الرسول اللہ بھی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً. اللہ خوش رکھے آپ سب لوگوں کو، دعاؤں میں یاد رکھیے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ جو اگلے ایک ہفتے میں پروگرامز ہیں، میرے بھی ہیں اور میری وائف کے بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کو انکریج کر کے لے کے آیا کیجئے یار. الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی خیر کی طرف دلالت کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے خود کرتا ہے. عدنان جو ہے کہتا ہے میں پورے خاندان کو لے کے آ گیا ہوں. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، ایسی ہی ہونا چاہیے. اگر میں کسی کو انکریج کروں گا فیصل صاحب کہ یہ کام اچھا کیا کریں، آپ وہ اچھا کام کریں گے، آپ کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، مجھے بھی ملے گا. آپ وہی بات کسی اور کو بتائیں گے، وہ کرے گا، وہ آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، میرے استادوں کو بھی ملے گا جس نے مجھے سکھایا. تو یہ تو ایک چین ری ایکشن ہے نا. تو ہم مفت کا اجر ملتا ہے، کیوں آپ کھڑے ہو کے آپ بات کرتے ہیں؟ ہمیں کون سا کوئی مانیٹری فائدہ ہو رہا ہے آپ، رائٹ؟ اس لیے کیونکہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے نا. تو ہم تو آخرت کے حریص ہیں سارے کے سارے، ہم سارے جتنے بھی ہیں. جو بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، سپورٹنگ
مینس بنتا ہے تو ان سب کو اجر مل رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ لوگوں کو انکریج کیا کریں اور لوگوں کو لے کے آیا کریں، انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو اس کا اجر ملے گا.